تو شروع ہو گیا تھا 2007 سے تو ڈینگی بھی آ رہا ہے، لیکن جو 30 اکتوبر کو ہوا ہے مینار پاکستان میں، وہ ایک چینج اب ایک کنورٹ ہو گیا سونامی. اور میں سونامی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ملٹی پلائی کرے گا انشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کیونکہ لوگ آزاد ہو گئے، ایک دم لوگوں کو ایک ہوپ نظر آئی ہے. لوگ دو پارٹیز کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے کہ یہ یا وہ، اور بار بار ان کو باریاں بھی دیکھ چکے تھے، مایوس بیٹھے تھے. ایک 30 اکتوبر کو ایک سائیکولوجیکل بیریئر ٹوٹ گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب جو کراچی 25 دسمبر کو ہوگا، وہ سونامی جب تک کراچی پہنچے گی آپ دیکھیں گے کہ یہ اور زیادہ طاقت پکڑ چکی ہے. رائٹ، عمران خان ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک چھوٹی سی بریک کے بعد عمران خان دنیا نیوز کی کھری بات پروگرام میں ہیں. آپ کی عدالت ہے یہ، اور آپ بھی عمران خان سے سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک بہت چھوٹی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے عمران خان کی. ہم یو سی پی میں یہاں پہ ہیں، لائیو ٹرانسمیشن دنیا نیوز کی آپ کے لیے آ رہی ہے، ہمارے سامنے آڈینس بھی ہے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر اینڈ فار بینگ سو پیشنٹ. میں ایک بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے. وین وی وینٹ آن دا بریک، میرے پاس عابد علی میو صاحب ہیں. انہوں نے مجھے آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں پلیز ایسی چیزیں، انہوں نے یہ چیک دیا ہے جی کیش کا پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین کے لیے. یہ میں ان کے سامنے آپ کو دے رہا ہوں. ایک منٹ. دی ادر تھنگ از کہ کچھ کام آپ اچھے بھی کر رہے ہیں، ہر کام تو نہیں لیکن کچھ اچھے بھی ہیں. عمران خان فاؤنڈیشن کے لیے مجھے ابھی کال آئی ہے کہ مسز نازی قریشی آف لکا اسکول از ڈونیٹنگ 1.2 ملین فار آئی کے فاؤنڈیشن. ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ آیا، اور میں تمام وہ جسے کہتے ہیں نا ایک قسم کا پرچہ آؤٹ کر رہا ہوں. یہ سوال مجھے بھیجا کس نے ہے؟ یہ سوال مجھے ابھی بھیجا ہے جی عبد القادر گیلانی صاحب نے، ہو از دا سن آف دا پرائم منسٹر. اور انہوں نے کہا ہے کہ 25 تاریخ کو تو آلریڈی 20-25 ہزار لوگ قائد کی برسی کی wجہ سے ہوں گے وہاں پہ، اس لیے آپ جلسہ کر رہے ہیں. دیٹس اے گڈ کوشچن بائی دا وے، گیو مائی ہینڈ. ان کو گیلانی جونیئر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ خود 25 دسمبر کو آ کے دیکھ لیں کہ کیا وہ ویسے ہی وہاں لوگ آئے ہوئے ہیں یا وہ ایک سونامی کے اندر شرکت کرنے آئے. وہ خود دیکھ لیں. اچھا، ویسے یہ نہ ہو کہ وہ وہاں پہ آئیں تو آپ ان کو تحریک انصاف جوائن کرنے کی بھی دعوت دے دیں، پھر کیا ہوگا؟ آج کل آپ منٹر کو روز ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس خبریں پہلے آ جاتی ہیں، پھر ہر ایک کو آپ دعوتیں دے رہے ہیں. واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں، اگر سوال اچھا ہو تو اس کی بھی تالیاں بجایا کریں، صرف اس کے جواب کے نہ بجایا. جو منٹر جو امریکن امبیسڈر ہے وہ سارے پولیٹیکل فگرز کو ملتا ہے، اور مجھے بھی منٹر نے آ کے ملا. میرے خیال میں 6 مہینے کی بات ہے جب وہ نیا آیا. لیکن ملنے سے تو کوئی آج تک آپ سب یہاں وٹنس ہیں، آپ 7 سال تک میرا موقف سن رہے ہیں امریکہ کی وار آن ٹیرر پہ. وہ کبھی تبدیل ہوا ہے؟ آپ بتائیں، چاہے کسی سے ملنے سے کبھی وہ بدلا ہے؟ اور وکی لیکس جس میں بڑے بڑے انکشافات ہوئے، وکی لیکس نے کہا کہ سارے پالیٹیشنز امریکنوں کو کچھ کہتے ہیں پرائیویٹ میں اور پبلکلی کوئی اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں سوائے ایک پالیٹیشن کے. وہ کون تھا؟ میں نے دوبارہ ان ہزاروں لوگوں سے معذرت کرنی ہے اور میں نے اپالوجائز کرنا ہے کہ جو دوپہر سے یہاں کھڑے تھے اور ان کو ہم اکوموڈیٹ نہیں کر سکے. بٹ تھینک یو ویری مچ، آپ دنیا نیوز کی کال پہ آئے تھے. پشاور سے اعزاز علی شاہ صاحب ہیں. جی شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. اینی وے، اینی کالر فرام ہیئر؟ جی دے دیں، جی دے دیں. سر آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل ہر نیوز چینل کے اوپر ہم لوگ روز دیکھتے ہیں
کہ کوئی ایک پالیٹیشین کا نام آپ سے جوڑ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ پالیٹیشین ہے, یہ اب تحریک انصاف میں جوائن ہو گیا ہے, تو اب ان کا بھی وہی حال ہوگا جو سب کا ہوگا. سر ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ سر یہ جو ساری عوام آپ کے پیچھے نکلتی ہے, ان کا کنسرن ان کرپٹ پالیٹیشین اور کسی کے ساتھ نہیں ہے, ان کا کنسرن آپ کے ساتھ ہے. ہمارا ٹرسٹ آپ کے اوپر ہے اور ہم سب آپ سے کنسرنڈ ہے. آپ جلسوں پہ بلاتے ہیں, ہم وہاں پہ چلیں گے, آپ کہیں پہ بھی بلائیں گے ہم وہاں پہ جائیں گے, آپ الیکشن بوتھ پہ بلائیں گے ہم وہاں پہ جا کے آپ کے لیے ووٹ ڈالیں گے. لیکن سر دس ٹرسٹ از کنڈیشنل, یو مسٹ ڈیلیور. کیونکہ سر اگر آپ نہیں کرتے تو سر جتنے بھی پالیٹیشین ہیں جو ہمارے ساتھ کیا آپ سب سے زیادہ برا کریں گے, کیونکہ سر آپ ہم لوگ سب کا امید توڑیں گے سر, اور دس از پرابلی دی ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن. اچھا ایک منٹ بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے, سب کچھ ہے, بٹ ویئر از دا کوسچن ان اٹ؟ جی میں جواب دوں. اوکے. ان کا کوشچن یہ ہے کہ کیا میں آپ کو مایوس تو نہیں کروں گا, یہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہیں آپ لندن تو نہیں بھاگ جائیں گے؟ نہیں. کیا آپ میں شاید زیادہ چھوٹے ہی ہوں تب, لیکن کرکٹ میں کبھی آپ کو مایوس کیا؟ کبھی آپ نے میچ فکسنگ سنی؟ جو کہا آپ, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے بڑوں کو یہ یاد ہوگا, کہہ کے گیا کہ انڈیا سے انڈیا کو ہرا کے آئیں گے, ہرا کے آئے. کہہ کے گیا تھا پہلی دفعہ انگلینڈ میں پاکستان ٹیم انگلینڈ سے جیتی, اور ورلڈ کپ آخری کا کہہ کے گیا تھا کہ انشاءاللہ جیت کے آئیں گے. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا سب سے مشکل تھا, کرکٹ سے زیادہ مشکل تھا, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ یہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس ہسپتال میں اکثریت کا مفت علاج ہوگا. آج شوکت خانم دنیا کے اندر واحد کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 75% مریضوں, کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہے, دنیا میں اور کوئی ہاسپٹل نہیں. اور آخری نمل یونیورسٹی جب بنائی, سب نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی دیہات میں نہیں بن سکتی. نمل یونیورسٹی پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی پاکستان کے دیہات میں کھلی ہے, جدھر بریڈفورڈ. I have to interrupt you. Sorry, we have many overseas callers. There's a call from New York. He's waiting for a long time. Saqib Malik صاحب. جی ثاقب صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ثاقب صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی جو ہماری اس میں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کہ اسلام کے بغیر کوئی قانون نہیں بن سکتا, لیکن اس کو بہت ابیوز کیا گیا ہے ابھی تک. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ ہاؤ ول یو کنٹرول دس, اینڈ ہاؤ موسٹ امپورٹنٹلی ہاؤ ول یو انشور دیٹ دی پراپر اسکالرز آر انوالوڈ ان دی مجلس شورا اینڈ ہاؤ از kept in check. Thank you very much, Mr. Malik, and it's a good question. ملک صاحب کے سوال جواب دینے سے پہلے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے آپ کو, جو انشاءاللہ یہ ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ پاکستان کے اندر ایمانداری سے بھی پالیٹکس ہو سکتی ہے, اور اس ملک کے اندر ایک کرپشن, اوپر کی لیول کی کرپشن ختم کر کے اس کو ایک عظیم ملک بنا سکتا ہے. یہ انشاءاللہ ٹائم بتائے گا. جو ملک صاحب نے بات کی کہ کیا اگر جو مجھے کچھ سمجھ لیا, اسلامی قوانین, اس نے کہا قرآن اور سننا ہماری جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے جو اب کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن چکی ہے, اس کے مطابق قرآن اور سننا کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہ پاکستان بلکہ اس کے ڈرائیو ہوگا. اس نے یہ کہا کہ اس کو ابیوز کیا جاتا ہے. تو ابیوز تو سارے قانون کو کیا جاتا ہے. یعنی آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ایک پاکستان کے ڈی آئی جی جیلز, انہوں نے سیمینار میں کہا کہ 50% جو جیل کے قیدی ہیں وہ بے قصور ہیں. اس کا مطلب سارے قانون مس یوز ہوتے ہیں, وائلیٹ ہوتے ہیں. پاکستان کو اس لیے سب سے زیادہ قانون کی بارآمدی, رول آف لا چاہیے. قانون جب آپ ٹھیک کریں گے اور رول آف لا قائم کریں گے, یعنی کہ سب کے لیے ایک قانون, تو یہ ساری چیزیں یہ ابیوز نہیں ہوں گی. ہر قانون ابیوز ہو رہا ہے, تو کوئی بھی قانون ابیوز کریں گے آپ, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ قانون میں کوئی خرابی ہے, اس کا مطلب کہ سسٹم نہیں کام کر رہا جو لا انفورسمنٹ کا. رائٹ. آپ آئیں, ایک منٹ پلیز, آپ کھڑے ہوں, اور میں ریکویسٹ کروں مائک ادھر پیچھے دے دیں اتنی دیر میں. جی میرا سوال ہے یوتھ کے حوالے سے. آپ کے ہر فنکشن میں, ہر جلسے میں, ہر جگہ پہ یوتھ کو پروموٹ کرتے ہیں. آواز کم ہے آپ کی, ذرا اونچا بولیں, مائک آن کر لیں اتنی. اصل میرا سوال ہے یوتھ کے حوالے سے. ہر جگہ, ہر فنکشن میں, ہر جلسے میں آپ یوتھ کو پروموٹ کرتے ہیں,
کہتے ہیں مستقبل ہے، ہمارے قوم کا سرمایہ ہے، لیکن Silence جماعتی لیول پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یوتھ کو اگنور کیا جا رہا ہے. اسپوکس مینس جتنی بھی انٹرنل پالیٹکس ہو رہی ہے تحریک انصاف میں، اس میں یوتھ کو وہ شیئر نہیں دیا جا رہا جو دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی گجر ہے، چودھری ہے، ایک منٹ گجر چودھری رائی کوئی بھی صحیح دل سے سچے دل سے تحریک انصاف میں آ رہا ہے، برائیاں اگر اس نے کی ہیں ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہینڈز اپ ہیں اور میں صحیح کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ اس کو جوائن کریں، ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، آپ ایک کرکٹر تھے، کرکٹر سے آپ کو پولیٹیشین بنایا ان لوگوں نے، اور زبردست قسم کی ساری کمپین 80% ان ینگسٹرز کی ہے. پلیز انہیں اگنور نہ کریں. رائٹ، تھینک یو. میں اس کا جواب دے چکا ہوں. 1000 ٹکٹ دینے پڑیں گے پروونشل اور نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اکثریت اس کی یوتھ ہوگی. رائٹ، ایک منٹ، تھینک یو. جی کالر آن لائن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مبشر لقمان صاحب ہو رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں. میں میاں یوں بات کر رہا ہوں. جی میاں میرا سوال ہے عمران خان صاحب سے بھی. ان کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ یہ تھوڑے سے مغرور ہیں، لوگوں کو عام نجی محفل میں صحیح ملتے نہیں ہیں، یا ان کے پاس کو آتا ہے. ویسے میاں صاحب آپ میں چاہتا ہوں کہ آج میڈیا آپ سیریسلی مجھے ایک بات کا جواب دیں. پچھلے 3 سال سے انہوں نے ایک ہی کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے، اس میں غرور کہاں پہ نظر آیا؟ نہیں، یہ ایک پرابلم. میں ان کا فین ہوں، میں ذاتی طور پہ ان کا فین ہوں، لیکن ایک اپینین یہ چل رہی ہے لوگوں. رائٹ، تھینک یو. میں ان کا فین ہوں. آپ کیوں مغرور ہیں جی؟ میں پھر سے ایک چیز بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ تکبر جو ہے اس کا مطلب کہ آپ میں ایمان نہیں ہے. تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں بڑی ہوتی ہے. جو آدمی میں ایک دفعہ اللہ ایمان ڈال دے وہ کبھی بھی اپنی میں کے بت کی پوجا نہیں کرتا. میں ابھی آنے سے پہلے آپ کو مبشر آپ سے پہلے اپنی ٹیم کو یہ دے رہا تھا کہ لیڈرشپ، اور آپ سب فیوچر لیڈرز ہیں، لیڈرشپ کے راستے میں جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے وہ میں کا ہوتا ہے. جب میں سامنے آ جاتی ہے کوئی بھی انسان بڑا کام نہیں کر سکتا. اللہ ایک کسی کو پرائم منسٹر بناتا ہے، اتنا بڑا عہدہ دیتا ہے، وہ اپنے میں کی پوجا کرتے ہوئے وہ اپنے محل بنانا شروع ہوتا ہے، فیکٹریاں بنانا شروع ہو جاتا ہے، بینک بیلنسز، اور اتنی بڑی اپرچونٹی جو اللہ دیتا ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. یہ یاد رکھیں، آپ کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، کسی نے آج تک کوئی بڑا مینڈیلا ہو یا قائد اعظم ہو یا گاندھی ہو، جو بھی بڑا آدمی بنا ہے اس نے پہلے اپنے میں کے اوپر قابو پایا. رائٹ. جڑا والا سے کالر ہے. جڑا والا، السلام علیکم. ہلو، سوری کال ڈراپ ہو گئی. جی ادھر کون تھے؟ مائک ان کے ہاتھ میں ہے. جی جی The one man show. اوکے، تھینک یو. عمران خان از اے ون مین شو، باقی ساری آٹے کی بوریاں. دیکھیں، ون مین ایک زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو کو ون مین شو کہتے تھے. قائد اعظم اگر آپ علامہ اقبال نے خاص طور پہ قائد اعظم کو ریکویسٹ کی کہ آگے مسلمانوں کو لیڈ کرو، کیونکہ لیڈر ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ شروع میں ون مین، شوکت خانم بن رہا تھا ون مین شو تھا، لیکن آج ایک ادارہ بن گیا. آج شوکت خانم کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انسٹیٹیوشن بن چکی ہے. اسی طرح جب تحریک انصاف ایک بڑی سٹرگل کر کے آئی ہے، برے وقت کی، مشکل وقت، اپوزیشن کی پارٹی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم نے اس کے الیکشنز نیچے سے اوپر تک کروا دیے یونین کا، جو ہماری تیاری ہے اور کوشش کر رہے ہیں پہنچنے کے لیے،